اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما على بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. جمعہ کا روز پروردگار عالم کی طرف سے رحمت اور برکتوں کا دن، کہ جس دن خداوند متعال دعا بھی قبول کرتا ہے، جس شب میں پروردگار مغفرتیں بھی عطا کرتا ہے، اپنی رحمتیں بھی بانٹا کرتا ہے. اس دن کے اندر میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کے سامنے بھی آپ کو بھی وصیت نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیں تقوی الہی کو اپنانا چاہیے اور اس خوف خدا کے زیور سے مزین ہونا چاہیے کہ جس کے بغیر انسان کا عمل قبول نہیں ہو سکتا. آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ جمعہ کی دوسری آیت، پروردگار عالم کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے امیین میں ان میں سے ایک رسول بھیجا. امیین مختلف معنی کیے گئے کہ امیین سے مراد کیا، لیکن آسان ترین معنی کہ اس علاقے کو، اس مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. تو ایک معنی یہ بھی کیے گئے کہ مکہ والوں میں سے، امیین یعنی مکہ والے، ام القریٰ والوں میں سے ایک رسول بھیجا. اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ جس طرح سے پہلی آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے 4 صفات کا تذکرہ کیا تھا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ چاروں صفات میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے بیان کی. دوسری آیت میں پروردگار اپنے رسول کو بھیجنے کے بعد اس کے 4 فریضوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. وہ آیت خدا کی، آیت قرآن کی تلاوت کرتا. وَيُزَكِّيهِمْ. وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمْ الکتاب. انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمہ. انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. بس یہ 4 فریضے کون سے؟ صرف چند الفاظ کی وضاحت پیش کروں تاکہ بات واضح ہو. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. یتلو علیہم آیاتی. آپ نے تلاوت کا لفظ سنا ہے، تلاوت قرآن.
اللہ کے رسول کا فریضہ قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے کہ ہمارے رسول کا فریضہ ہے. سب سے پہلا فریضہ جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا تلاوت قرآن. یہ رسول آئے گا کیا کرے گا؟ تلاوت قرآن کرے گا. یہ تلاوت، اچھا ایک اور لفظ آپ نے سنا ہے قراءت، قرآن پڑھنا، قراءت کرنا، تلاوت کرنا، ہم سمجھتے ہیں سب ایک ہی جیسے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ قراءت کس کو کہتے ہیں، تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یقرأ القرآن، کہہ سکتا تھا خدا نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، یقرأ علیہم آیاتہ نہیں. یتلو کے معنی میں کیا ہے؟ یتلو جب عرب استعمال کرتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو یتلو کے معنی ہوتے ہیں تے، لام، وے، واو. یہ تین الفاظ جن سے یہ لفظ بنا ہوا یتلو، اس میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ اس میں معنی یہ پائے جاتے ہیں کہ جب ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے آئے اور ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. ہم مثال کے طور پر مجلس کے بعد یہاں سے باہر نکلتے ہیں، خطبے کے بعد، نماز کے بعد باہر نکلتے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ کہوں کہ سب سے آگے جو جا رہا تھا اس کے پیچھے میں بھی تھا، تو پیچھے کے معنی ہم اردو میں جب استعمال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ اس کے پیچھے تھا، ہو سکتا ہے 2 بندوں کے بعد میں اس کے پیچھے تھا، ہو سکتا ہے 4 بندوں کے بعد اس کے پیچھے تھا، ہو سکتا ہے اس لائن کے اندر 10 بندوں کے بعد میں ان کے پیچھے تھا. قرآن بات کرتا ہے تلاوت کی کہ رسول تلاوت کرتا ہے. رسول تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تلاوت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے اندر عرب جب تلاوہ استعمال کرے، یتلو استعمال کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دو کے درمیان جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں، جب کوئی فاصلہ نہ ہو، جب کوئی ان کے درمیان ڈفرنس نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی حائل چیز نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تلاوت. اب جو رسول کی تلاوت کی بات کی جا رہی تو مطلب کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کا رسول ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے. مطلب وہ جب لفظ قرآن کہہ رہا ہے تو وہ ذات ہم نے ایسی بنائی ہے کہ زبان سے جو لفظ قرآن کا ادا ہو رہا ہے، عمل میں وہ اس طریقے سے عمل کر کے بتلا رہا ہے کہ اس کے کہنے اور اس کے کرنے میں ذرہ برابر بھی فاصلہ نہیں ہے. ایسا رسول ہے. بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو کہے وہ آیات مبارکہ پڑھے، اس پڑھنے کے بعد عمل بھی ساتھ ساتھ شامل ہو، اس کو کہتے ہیں تلاوت. اب آپ ان تمام حدیثوں کو دوبارہ سے غور کریں، میں نہیں پیش کر رہا، لیکن ان حدیثوں کو دوبارہ سے جہاں جہاں تلاوت کا لفظ استعمال ہوا اور جہاں جہاں قرات کا لفظ استعمال ہوا، کیا فرق؟ قرات کا مطلب ہوتا ہے لفظ پڑھ لینا، لفظ کی ریڈنگ، جیسا ہم ریڈنگ کہتے ہیں نا، ریڈنگ کو کہتے ہیں قراءت. لیکن قرآن پڑھ کے اس پر عمل کرنا بغیر فاصلے کے، اس عمل کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں تلاوت. اللہ کا رسول کیا کر رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے لیے، ان کے سامنے تلاوت قرآن کرتا. وہ قرآن بیان بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اپنے عمل کے ذریعے سے مظاہرہ بھی کرتا ہے. اور پروردگار کتنا فخر سے بیان کر رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے. یعنی خدا کو فخر ہے کہ ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جیسی ہم نے کتاب بھیجی ویسے ہی عمل کرتا ہوا رسول تمہارے سامنے موجود. تو جیسا رسول کا عمل پاؤ گے وہی قرآن ہوگا، جو قرآن پاؤ گے وہی رسول کا عمل ہوگا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تزکیہ کرتا ہے. ان انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے خدا نے بیان کیا کہ انسانوں کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پاک کرنا. تزکیہ کا مطلب ایک معنی یہ لیا جاتا ہے پاک کرنا، مگر لفظ کے اندر ڈفرینس ہے تھوڑا. زکا جو استعمال ہوا تزکیہ کے معنی میں، یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے یزکیہم، کیسے مطلب پاک؟ اس زکا کے اندر ایک نمو پایا جاتا ہے، ایک گروتھ پائی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ تزکیہ ان کو ایسا پاک اور پاکیزہ بنا دیتا ہے، ان کے اندر سے جتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس تلاوت، اس قرآن، اس پیغام الہی کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے، ان سب کا صفایا کر دیتا ہے.
اس لیے علماء نے لکھا کہ اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں اس کا تذکرہ بھی ہے. اچھا یہ کانٹیکسٹ آف آیت ایک مقام پر نہیں ہے. سورہ جمعہ کی تو میں نے آپ نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے. سورہ بقرہ کے اندر بھی ایگزیکٹلی بالکل ملتا جلتا یہی الفاظ کے ساتھ، صرف ضمائر کا پروناؤنس کا فرق ہے، باقی تقریباً معنی سیم ہے. اور بھی مقامات پر پروردگار عالم نے استعمال کیا کہ ہم نے جو رسول بھیجا اس کا کام یہ ہے. تو ایک نہیں کئی مقامات. پھر دیگر موضوعات پر بات کرتے ہوئے قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ہمارا رسول آ کر کس طرح سے تزکیہ کرتا ہے، کیا کرے گا. خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے ذہنوں میں پہلے سے پڑے ہوئے بہت سارے خیالات، بہت ساری تمہاری تھاٹس، بہت ساری تمہاری رسومات، بہت سارے تمہارے دماغ میں پڑے ہوئے کیڑے، وہ سب نکالے گا. یہ جو تم آج تک لگے پڑے تھے کہ یہ کام کرنا تھا تمہیں، یہ چیز تمہارے ذہن میں تھی کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ سب ان چیزوں کا صفایا کر دے گا. یزکیہم، وہ رسول تمہارا تزکیہ کرے گا. اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہی جس انداز سے اپنے رسول کے بارے میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم اللہ کو اور اس کے رسول کو جواب دو. استجیبوا، جواب دو اس کو. اذا دعاکم لما یحییکم، وہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا اللہ پیغام الہی قرآن کے اندر، جب تم پڑھ رہے ہو قرآن تمہیں بلا رہا ہے کہ یہ کام کرو. رسول جو تمہیں حکم دے رہا ہے تو رسول کے سامنے جاؤ. اذا دعاکم لما یحییکم، یہ جب بھی تمہیں بلائے گا، خدا جب بھی بلائے گا، رسول جب بھی بلائے گا، کس کے لیے بلائے گا؟ قرآن اتنا واضح پیغام دیتا ہے کہ جب بھی قرآن اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے گا، اللہ اور اس کا رسول بلائے گا، کیا کرے گا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی دینے کے لیے بلائے گا. تمہیں مرنے کے لیے، تمہیں خراب ہونے کے لیے، تمہیں تباہ و برباد ہونے کے لیے نہیں بلائے گا، تمہیں زندگی دینے کے لیے بلائے گا. وہ تمہارے اندر ایسی چیز، ایسی صفات کو پیدا کرے گا، تمہارے اندر سے ایسے مرض کو نکال دے گا، ایسی گندگیوں کو باہر نکال دے گا کہ جس کے بعد تم زندگی اور حیات کی طرف پلٹ آؤ گے. اچھا حیات کی جب بھی بات کریں گے، ہر انسان چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ زندہ بھی رہوں، اور صرف زندہ نہیں کہ مردہ لاش کی طرح پڑا ہوا انسان کوما میں پڑا ہوا ہے، ویسے پڑا ہوا ہے جسم میں طاقت نہیں ہے. ایسی زندگی کا تو انسان تصور نہیں کرتا. دعا کرتا ہے پروردگار ایسی زندگی مت دینا. زندگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سانس چل رہی ہو، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ بھرپور طاقت کے ساتھ انسان اپنی پوری انرجیٹک لائف گزارے. قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو وہ تمہیں بلاتا ہی اسی لیے ہے کہ تمہیں ایک بہترین زندگی عطا کرنا چاہتا ہے. تم آؤ اس کو جواب دو. جب تم قرآن کو اور اللہ کو اس کے رسول کو جواب دو گے، تمہیں ایک پراپر زندگی عطا ہوگی. بس یہ بات ہو گئی. میرے پاس وقت کم ہے، میں اگلی 2 صفات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر تذکرہ کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے. کس چیز کا؟ کتاب کا علم عطا کرے گا. پوری گفتگو ہماری مجالس کے اندر ہو گئی. علم دے گا کتاب کا، یعنی کتاب تم کتاب کو دیکھ کر ریڈنگ کر کے سمجھ نہیں سکو گے. اگر علم کتاب چاہیے، ہم نے بھیجا اسی لیے رسول، وہ تمہیں علم کتاب سکھائے گا. اس لیے کہ اگر صرف بکس پڑھ لینے سے سب ہو جاتا تو پھر بچے کو اسکول بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر سال نئی نئی کتابیں لا کے دے دیتے، وہ پڑھتا جاتا. نہیں ہوتا ایسا. انسان کی گروتھ، انسان کی نشو و نما، انسان کا آگے بڑھنا اسی بات پر ہے کہ جب کوئی ریڈنگ مٹیریل انسان کے پاس ہے تو اس کا ریسورس وہ بھی ہونا چاہیے جو اس کو سمجھائے ہے کیا اس کے اندر، کیسے حل ہوگا، راز کیا ہے اس کے اندر. راز نہیں لکھا ہوتا. بس فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمۃ، حکمت سمجھائے گا، وزڈم سکھائے گا. یہ رسول ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. پاسداران گرامی، اس قرآن اور آل محمد، رسول اور رسول کا گھرانہ، ان کی طرف جب متوجہ ہوں گے تو انسان یہ یقین رکھے کہ اگر سامنے سے کوئی بات ایسی مل بھی رہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، مشکل لگ رہی ہے،
ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان نظر آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی ہے، اپنے ایمان کو آواز دے، اپنے دل اور قلب کو آواز دے، سوال کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے رسول بلائے گا، زندگی کے لیے بلائے گا، کیا اگر رسول کی بات اور قرآن کی بات میں نے مانی نقصان ہے؟ میرا ایمان کہتا ہے نقصان نہیں ہے، پروردگار کا وعدہ کہتا ہے نقصان نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی بہت ہی چھوٹی مثال دوں کہ باپ بہت ساری باتوں میں بچے کو منع کرتا ہے، بزرگ بہت ساری باتوں میں جوانوں کو منع کرتا ہے کہ فلاں کام نہیں کرو، جوان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بزرگ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، بزرگ اپنا تجربہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آج تو تم کر لو گے، آگے جا کر یہی چیز تم کو نقصان دے گی، یہی چیز تم کو تباہ کر دے گی۔ ہمیں پتہ ہے، ہم نے زندگی گزار لی، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بس جب تھوڑا سا تجربہ حاصل کرنے والا باپ، تھوڑا سا تجربہ رکھنے والا بزرگ جب اپنے جوان کو سمجھاتا ہے، اسے اس کی بات پہ بھروسہ نہیں آتا اور وہ اپنی چلائے، تو نقصان کس کا ہے؟ باپ کا، بزرگ کا، یا اس کام کرنے والے کا جس نے جذبات میں آ کے کام کیا؟ ہر انسان کہتا ہے اسی نے جس نے کام کیا ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنے بزرگ کی بات کو عمل کیے ہوئے، نقصان خود اٹھائے گا۔ بس پروردگار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ خدا حیات دینے کے لیے، رسول حیات دینے کے لیے بلاتا ہے، نہ مانو، نہیں مانو گے تو یاد رکھو خدا کا نقصان نہیں ہوگا۔ ساری کائنات بھی اگر کافر ہو جائے، ساری کائنات بھی اگر رسول کی دشمن ہو جائے، تو رسول کو نقصان نہیں ہے، خدا کو نقصان نہیں ہے، انسان اپنا خود نقصان کرتا ہے۔ بس یہی وہ راستہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات ماننا یعنی تقوی اپنانا۔ اپنی گفتگو کو یہاں پر اس دعا کے ساتھ مکمل کرتا ہوں، پروردگار عالم ہمیں اس دنیا کے اندر دین محمد و آل محمد کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمة بنت محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی ابا محمد الحسن بن علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی سید الشہداء حسین بن علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی محمد بن علی الباقر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الزکی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی حجة بن الحسن القائم المہدی المنتظر۔ اللهم صل على محمد وآل
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يسبقكم بالعمل به غيركم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس کے بعد مسلسل یہ پیغام جاری ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے صرف اس وقت مکہ والوں کے لیے نہیں بھیجا، قیامت تک آنے والا ہر انسان جس کے لیے اس رسول نے پیغام دیا ہے اور اس کے لیے رسول حجت ہے. اور مسلسل اس کے بعد پیغام ہے کہ انسان رسول کی تعلیمات سے جو آل رسول کے ذریعے سے حاصل ہوں گی ان پر عمل کرتا رہے. میں نے جملہ ابھی جو آپ کے سامنے تلاوت کیا مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. جب یہ وہ وصیت نامہ ہے جو مولا کائنات کے سر پر ضربت لگ گئی تھی، اور اس کے بعد جب خون بہہ رہا تھا، پٹی بندھی ہوئی تھی، سر کے اوپر اتنا زہر پھیل رہا تھا کہ اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے کہ میں مولا سے جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کے سر پر ایک زرد یلو پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر میرے مولا کا چہرہ اتنا پیلا پڑ چکا تھا، اتنا زرد پڑ چکا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پٹی زیادہ پیلی ہے یا میرے مولا کا چہرہ زیادہ پیلا ہے. اس عالم میں جو مولا نے وصیت کی ہے نا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. میں نے اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا. مولا نے اس کے اندر کئی چیزوں کی طرف توجہ دلائی. تقوی ہم نے پہلے بھی بیان کیا، خوف خدا ایک چیز کا نام نہیں ہے. خوف خدا ہر اس شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے جو خداوند متعال نے ہمارے لیے لگایا ہے. مولا کائنات نے کبھی موقع ہو تو جا کر پڑھیے گا، بہت آسانی کے ساتھ آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائے گا. میں چند جملے فقط ترجمہ پیش کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، خبردار. اللہ اللہ کا لفظ مولا نے مسلسل استعمال کیا. اللہ اللہ یعنی خبردار رہو، خیال رکھنا، توجہ رکھنا، خبردار رہنا یتیموں کے بارے میں. فلا تغبوا افواہہم، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں اس کا منہ خالی رہ جائے، اس کا پیٹ خالی رہ جائے. تم ہو، تمہارے پیٹ میں کھانا ہو، تمہارے پاس موجود ہو، یتیم بھوکا رہ جائے. نہ کرنا ایسا. یہ کب وصیت فرما رہے ہیں؟ آخری وقت میں بھی، یعنی یتیم کا اتنا خیال کیا. اللہ اللہ فی جیران، دیکھو پڑوسیوں کے بارے میں خبردار رہنا. میرے رسول نے یہ کہا ہے، اللہ مولا کائنات فرما، میرے رسول نے کہا، اتنی تاکید کی کہ ہمیں ایسا لگا کہ اس پڑوسی کو بھی اتنا حق ملے گا، پروردگار اتنا حق دے گا کہ ہماری وراثت کے اندر پڑوسی بھی شامل ہو جائے گا. اتنا حق بیان کیا اللہ کے رسول نے کہ خبردار پڑوسی کا خیال رکھنا. فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں خبردار رہنا. ایسا نہ ہو تم قرآن بھول جاؤ، ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کرنا بھول جاؤ. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو جائے کہ اس پر عمل کرنے کے بارے میں، اس لیے کہ ہے تو بہترین فارمولا، ہے تو بہترین قانون، ہے تو ایسا کہ جس پر جو عمل کرے گا نجات پائے گا. یاد رکھنا ایسا نہ ہو میرے چاہنے والے، رسول کے ماننے والے، تم قرآن کو چھوڑ دو، غیر تمہارا اس قرآن پر عمل کر کے آگے بڑھ جائے. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ کرنا. اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہ عمود دینکم، نماز کے بارے میں خیال رکھنا، یہ تمہارے دین کی بنیاد ہے، دین کا پلر ہے. بس یہ مسلسل اللہ کے رسول کے ولی نے، وصی نے، جانشین نے، خلیفہ برحق نے وصیت کی کہ دیکھو ان چیزوں کا خیال رکھ. یہی ہے تقویٰ، یہی ہے وہ کیفیت جہاں انسان اپنی پوری زندگی کو اس انداز سے جو مولا کائنات فرما رہے تھے
اور پھر آخر میں ایک جملہ فرمایا علیکم بالتبادل والتواصل. یاد رکھو، خبردار رہنا. تبادل تواصل کس کو کہتے ہیں؟ اس وصیت نامے کے آخری پیراگرافز کے اندر ایک جملہ ہے. تواصل تبادل کس کو تواصل کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہو. میرے پاس اس سے بہتر ورڈ نہیں ہے جو میں آپ کو سمجھا سکوں. ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہنا. تبادل کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیتے لیتے رہنا. دیتے لیتے مطلب کیا؟ یعنی کبھی آپ نے کسی کو گھر پہ بلایا، کچھ کھانا کھلایا، کبھی دوست نے دعوت رکھی، آپ اس کے گھر چلے گئے، کبھی چائے پینے وہ آپ کے گھر پہ آیا، کبھی آپ چائے پینے اس کے گھر گئے، کبھی آپ فروٹ لے کے اس کے گھر گئے، کبھی وہ فروٹ لے کے آپ کے گھر پر آیا، کبھی آپ سب مل کے کہیں باہر بیٹھ گئے، کبھی آپ دوسرے کو کچھ دے رہے ہو، کبھی وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے. بذل کہتے ہیں دینے کو. تبادل یعنی دونوں آپس میں دیتے لیتے رہیں. یہ صرف رشتہ دار نہیں، رشتہ دار تو سب سے پہلے، ارحام تو سب سے پہلے، جو خون کا رشتہ دار ہے وہ تو ہے سب سے پہلے، لیکن مؤمنین کا تعلق بھی ایسا ہو. تواصل بھی رکھو، کنیکٹڈ رہو. ایسا نہیں واٹس ایپ پہ سب ہیں، کنیکٹڈ تو ہیں نہیں، یہ والا کنیکٹڈ نہیں، یہ ایک حصہ ہے. تواصل ہو گیا، تبادل نہیں ہوا. تبادل کا مطلب یہ ہوا کہ دیتے لیتے رہو. کچھ کبھی تم دو، کبھی وہ کچھ دے. یہ کنیکٹیوٹی انسان کو مضبوط بناتی ہے. میں آخری جملہ کہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ خود جنرلی فیل بھی کرتے ہیں. وہی رشتہ دار جو بہت ہی قریبی، چاہے سگا بھائی ہو، بہت ٹائم ہوا بات نہیں ہوئی، بہت ٹائم ہوا دور چلا گیا. انسان جب پریشان ہوتا ہے، کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہے، کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے، اپنے سگے بھائی سے بھی اگر دور ہو جائے نا، کنیکٹڈ نہ رہے، لین دین نہ رہے، ہچکچاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی. بولوں نہیں بولوں، اس سے بات کروں نہیں کروں، یہ ہو نہیں ہو. اچھا کس سے کرتا ہے پھر وہ بات؟ اس سے کرتا ہے جو روزانہ ساتھ ساتھ ہے، روزانہ جس سے کنیکٹڈ ہے. اس سے خون کا رشتہ نہیں ہے، اس سے قوم کا رشتہ بھی نہیں ہے، وہ علاقے والا بھی نہیں ہے، ملک والا بھی نہیں ہے، لیکن دوست ہے، لیکن کنیکٹڈ ہے، لیکن لین دین ہے، لیکن محبت ہے. کیسے پیدا ہوئی؟ اسی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ دو لفظ جو مولا نے ارشاد فرمائے، یہ انسان کو انسان سے کنیکٹ کرتے ہیں. یہ کنیکشن کیا ہے؟ تعلق برقرار رکھو، لین دین چلاتے رہو. جب دوسرے کے ساتھ بھی، یعنی دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ، چاہے مسلمان بھی نہ ہو، غیر مسلم، اس کے ساتھ بھی یہ کنیکٹیوٹی رکھو گے، تمہاری محبت، تمہارا اعتماد، تمہارا سیٹسفیکشن لیول اس کے ساتھ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. تو جب غیر کے ساتھ یہ عمل کرے تو یہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. تو اپنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو رشتہ دار زیادہ اہم ہے نا، پھر تو رشتہ زیادہ ضروری ہے، پھر تو گھر والا زیادہ ضروری ہے، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے. تو بس یہ وہ قانون ہے. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ وصیت نامہ تو بہت بڑا ہے. مولا کائنات جو ارشاد فرمانے، ایک جملہ میں نے پورا جو مجالس پیش کی اس کے اندر بھی یہی جملہ تھا. قرآن ایک جملے پر انسان غور کرے، انسان کو ایسا کنیکٹ کرتا ہے. اہل بیت کے فرامین ایسے کنیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کی بہت بڑی بڑی پریشانیاں لمحوں میں حل ہو جاتی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن اور در آل محمد سے تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرما. آل محمد کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کو، دین اہل بیت کو صحیح طور پر عمل کرتے ہوئے ایسا عمل، ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جس سے سرکار حجت امام عصر والزمان راضی ہوں. پروردگارہ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على